السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور خصوصیات قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور اس سورت کے کئی نام ہیں جو احادیث اور قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اس کا ایک نام الحمد بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور اس کا ایک نام سبع المثانی ہے، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی ہم کئی مرتبہ جو ہے وہ اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کا ایک نام دعا بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان دعا بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، اور اس کا ایک نام شفا بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر شفا رکھی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ہمراہ روانہ تھے، سفر کے اندر تھے کہ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے وہاں پہ اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے باہر بستی سے ہٹ کے پڑاؤ ڈالا کہ اتفاقاً جو ہے وہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب ایک لڑکی جو ہے وہ وہاں سے چلی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس پہنچی اور ان سے یہ کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم دم ضرور کریں گے، لیکن اس کے عوض میں ہم 30 بکریاں لیں گے، یہ شرط رکھی۔ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط کو قبول کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، اللہ نے اس سردار کو جو ہے وہ شفا نصیب فرما دی۔ انہوں نے 30 بکریاں لی، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، بلکہ یہ بکریاں خود بھی استعمال میں لے کے آؤ، ان کا گوشت کھاؤ اور میرا حصہ بھی دو۔ اور پھر دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جن کا نام علاقہ بن سہار تمیمی تھا، وہ جو ہے وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جہاں پہ ایک شخص کو لوہے کی زنجیروں کے اندر جکڑا گیا تھا، کیونکہ وہ پاگل تھا، مجنون تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو دم کیا۔ علاقے والے اس سے بہت پریشان تھے، تو انہوں نے خوش ہو کر حضرت علاقہ بن سہار تمیمی کو جو ہے وہ 100 بکریاں دیں۔ انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے پاس واپس آ کر سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تو باطل دم کے ذریعے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، تم نے تو حق دم کیا ہے، اس کے اوپر تمہارا حق ہے، تم ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا بھی رکھی ہے۔ پھر اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر پورے قرآن کا اللہ رب العالمین نے خلاصہ بیان کر دیا۔ پھر اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے، جبریل بھی تشریف فرما تھے، کہ اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی۔ جبریل نے پوچھا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پہ حضرت جبریل کہنے لگے کہ آج آسمان پہ ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اور پھر فرمایا کہ آج آسمان سے ایک ایسا فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور اے اللہ کے نبی وہ آپ کے لیے 2 نوروں کی خوشخبری لے کے آیا ہے، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے۔ آپ نے پوچھا وہ 2 نور کون سے ہیں؟
تو حضرت جبریل نے عرض کی کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فاتحہ یہ 2 نور ہیں، یہ ان کی اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے اس سورت کی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول ان کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کو بلایا تو وہ نماز میں تھے، نماز کو مکمل کر کے اللہ کے رسول کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، تم فوراً کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا، نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکاریں تو فوراً ان کی پکار پہ لبیک کہو۔ پھر آپ کے پاس حضرت سعید بن معلّہ کچھ دیر ٹھہرے، جب نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے سعید، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں جو تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے اور اس سے بہتر تمہیں کوئی چیز نہ ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ہی سبع المثانی، یہ 7 آیات سورۃ فاتحہ کی، یہ اگر تم پڑھتے رہو گے تو اس سے بہتر جو ہے وہ تمہارے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر خاص طور پہ نازل فرمایا ہے، ایک خاص فرشتے کے ذریعے سے۔ اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ فاتحہ کو نماز بھی کہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ ابھی یہاں پہ نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ اذا قال العبد، جب یہ بندہ کہتا ہے میرا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو حمیدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اللہ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جزا کے دن کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، یہ میرے بندے کے لیے ہے، و ایاک نستعین، اور اللہ ہم خاص تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، یہاں تک ایاک نعبد تک بندے کے لیے، اور پھر آگے جو ہے وہ میرا کام ہے کہ جب وہ ہدایت مانگے میری تعریف کرنے کے بعد تو میں اس کو ہدایت عطا کر دوں، اس کو اس راستے پہ چلا دوں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ تھا، اور اس کو گمراہ لوگوں کے راستے سے محفوظ رکھوں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ اس کو نماز صلاۃ کہا گیا مکمل، اور پھر یہ ایسی صلاۃ ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی صلاۃ، کوئی بھی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس شخص کی جو نماز کے اندر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج 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 ثلاث غیر تمام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی بھی نماز پڑھے اور اس کے اندر وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ نامکمل ہے، ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس کو پھر اپنے دل کے اندر جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی نماز بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس سورت کی جتنی فضیلتیں ہیں، اس سورت کے جو ہے وہ جتنے اللہ رب العالمین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناقب بیان کیے ہیں، ان سب کو سمجھنا ہے، اور پھر اس سورت کی تلاوت کرنی ہے، اس کے معانی اور مطالب اور اس کے جو ہے وہ مفاہیم کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے یہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر جتنے احکامات مکمل قرآن میں بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر اجمالی طور پہ بیان کر دیے ہیں، اور باقی قرآن کے اندر ان احکامات کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو یہ گویا کہ پورے قرآن کا مجموعہ بھی ہے، اس لیے اس سورت کو جو ہے وہ اگر آپ نے دم کرنا ہو، کوئی بیمار ہو، مریض ہو، کسی مرض کے اندر مبتلا ہو، تو اس کو یہ سورت پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا جائے، اللہ رب العالمین اس کو شفا نصیب فرمائیں گے۔
اللہ ہمیں اس صورت کو پڑھ کر اس کے مفاہیم، مطالب، معانی کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ اقول قولی ھذا وما علی الا البلاغ المبین۔